بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک ترک مسلمان مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطے میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میں وہاں کھڑا تھا کہ 4 پولیس والے دیکھے کہ وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا، مجھے دعا اور توسل کی اجازت دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ چور ہوں۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسا لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی مرتبہ ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک انبالوی نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہری بال تھے اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، جب اس کا کوئی جرم ہی نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے مجھے کہا، ارے او ترک، تو پیچھے ہٹ، اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر اس کے واپس ملک میں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کے بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول پہ پناہ لے لیتا ہے، اور ہم اسے اندر جا کے گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا، اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہنے لگے، ہم اسے پکڑ کے جہاز میں بٹھائیں گے اور واپس اس کے ملک بھجوا دیں گے۔ دوسری طرف وہ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ دیکھو، میں کوئی چور تو نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک تو نہیں مانگتا، میں تو بس ادھر محبت رسول میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا، مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرض تو کر لینے دو۔ پھر اس نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، چل، جو کچھ تو کہنا چاہتا ہے کہہ لے۔ تو اس نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور جو کچھ عربی میں کہا، اللہ کے حکم سے میں نے سمجھ لیا۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا تھا اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور، اب دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں کرتے؟ اتنے میں وہ نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور وہ نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، ابے او دھوکے باز، اٹھ! لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، یہ نہیں بھاگے گا، تم حمامات سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پہ ڈالو۔ لیکن نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں سچ مچ مر ہی نہ گیا ہو۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، ہم نے اسے ایسی کون سی ضرب لگائی جس سے یہ مر جائے؟ پھر انہوں نے ایمبولینس والے کو فون کیا۔ وہ ادھر گیٹ نمبر 7 سے ایک ایمبولینس کو لے آئے۔ انہوں نے نوجوان کی شہرک پہ ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے، اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر گئے ہیں۔ اب جو پولیس والے تھے جیسے مجرم ہوں وہ بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے، رونے لگے۔ وہ
منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ کیا بتلاؤں، وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوؤں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا، جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین کے والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔ میں انہیں کہتا تھا مجھے ہاتھ لگانے دو، وہ مجھے اس کی چارپائی اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھ سے کہا، ہم نے جتنا بڑا گناہ اٹھا لیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، اسے ہمارے سوا اب اور کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان کہہ رہا تھا، ارے اللہ والے سنو، وہ ترک نوجوان بتاتا ہے، میرے سامنے ہی وہ نوجوان کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو اللہ کے بندو، اللہ والو، نبی کے پیارو، دیکھو، غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے معاملے میں مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، درود پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔ اللہ والو، اللہ والیو، محبوب اللہ کے پیارے رسول کے چاہنے والو، میں صرف اتنا کہتا ہوں، درود پاک سے جڑ کر تو دیکھو، روزانہ کی بنیاد پر درود شریف پڑھا کرو، روزانہ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اقدس میں اپنی حاضری ضرور لگوایا کرو، چاہے تھوڑا پڑھو یا زیادہ درود شریف پڑھو۔ اللہ والو، درود شریف سے جڑ جاؤ، چاہے تھوڑا پڑھو چاہے زیادہ پڑھو، لیکن روزانہ کی بنیاد پر حاضری ضرور لگوایا کرو۔ انشاءاللہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے تم پہ کبھی کوئی برا وقت آیا تو بے شک انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے معاملے میں بھی مدد فرمائیں گے، تمہارے معاملے میں بھی مداخلت فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ اپنے درود و سلام پڑھنے والے عاشقین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، درود شریف سے جڑ جاؤ، درود پاک سے جڑ جاؤ، درود پاک کی کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔ میں تم لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، درود پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے تو دیکھو، دیکھو کتنی برکتیں آتی ہیں، دیکھو کتنی رحمتیں آتی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ درود شریف پڑھا کرو، چاہے تھوڑا پڑھو چاہے زیادہ پڑھو، چاہے 100 بار پڑھو چاہے 313 دفعہ پڑھو، چاہے 500 بار پڑھو، چاہے 1000 بار پڑھو، چاہے کثرت سے پڑھو۔ اللہ والو، درود شریف ضرور پڑھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ کی بنیاد میں درود شریف پیش کیا کرو، روزانہ کی بنیاد پر اپنی حاضری لگوایا کرو۔ اللہ والو، انشاءاللہ اللہ نہ کرے تم پہ کوئی برا وقت آئے، لیکن انشاءاللہ اگر کبھی ایسا ہوگا نا تو اللہ کے رسول تمہارے معاملے میں بھی مداخلت کریں گے، تمہیں بھی اپنی حفاظت میں لے لیں گے، تمہیں بھی اپنی کملی میں چھپا لیں گے، اللہ کے رسول ضرور تمہیں اپنی حفاظت میں لیں گے۔ اللہ والو، مجھے یہ بتاؤ کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ دے دے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کملی میں چھپا لیں، مجھے بتاؤ اس کو کون سا دنیا کا غم تنگ کر سکتا ہے، اسے کون سا درد آ سکتا ہے، اسے کون سا شیطان مردود تنگ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ واللہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں، واللہ اللہ کے رسول ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے درود شریف پہ محبت پہ، ہماری اشاعت و تبلیغ پہ، ہمارے درود شریف پڑھنے پہ اور پڑھوانے کے معاملات پہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ والو، درود شریف سے جڑ جاؤ، درود شریف پڑھتے جاؤ، درود شریف پڑھواتے جاؤ، درود شریف لکھتے جاؤ اور درود شریف لکھواتے جاؤ، دیے سے دیا جلاتے جاؤ۔ اللہ والو، اللہ والیو،
اللہ تعالیٰ کے پیاروں، اللہ کے نبی کے پیاروں، گن کر ساری زندگی میں 1 کروڑ بار درود شریف پڑھنے کی نیت کرو اور پھر اس پہ سختی سے کاربند ہو، درود شریف پڑھو اور روزانہ کی تعداد پہ اپنی تعداد کو نوٹ کرتے جاؤ۔ 1 کروڑ بار مرنے سے پہلے کوشش کرو کہ پورا کرو، اور اس درمیان انشاءاللہ اللہ کے رسول کا قرب بھی ملے گا، محبت بھی ملے گی، ان کی مدد بھی ملے گی، ان کی حفاظت بھی ملے گی اور رحمتوں کا نظام بھی ملے گا۔ اللہ والو، آخر میں پھر سے کہتا ہوں درود شریف سے جڑ جاؤ، درود شریف تمہیں اپنی حفاظت میں لے لیں گا انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔